اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سال کے دوران ہم جب کبھی خانہ خدا کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں تو عمرہ مفردہ کرنا ہوتا ہے، اور اس موسم حج میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم حج کیا کرتے ہیں، اور یہ حج جو فاصلے سے جانے والے افراد جیسے ہم آپ اپنے ممالک سے سفر کر کے عربستان پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جانے کے بعد وہاں کے اعمال انجام دیتے ہیں، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع در حقیقت دو اعمال ہیں، اس میں دو حصے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حج تمتع کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ ہے عمرہ تمتع اور دوسرا حصہ ہے حج تمتع۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں سرخی کے طور پر چیزیں پچھلے درس میں عرض کی تھیں، گرچہ حج تمتع کے بھی اعمال کی سرخیاں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھیں۔ فی الحال میں آپ کی خدمت میں عمرہ تمتع کے اعمال بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ مکمل عمرہ تمتع آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گرچہ عمرہ مفردہ جو سال کے دوران خانہ خدا کی زیارت پر جانے کی صورت میں کیا جاتا ہے، اس میں اور عمرہ تمتع میں اعمال کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا، عمل ایک ہے، صرف نیت بدل جائے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم سفر کرتے وقت جب حرم کا ارادہ کریں تو ایسی صورت میں ہمیں میقات سے محرم ہونا ہوگا۔ بہرحال اس عمرہ تمتع یعنی حج تمتع کے جو دو پارٹ ہیں، اس میں سے یہ عمرہ تمتع جو ہے، اس کے جو اعمال تھے میں نے جو آپ کی خدمت میں تحریر کیے تھے وہ تھے محرم ہونا، اور دوسرا کام تھا طواف خانہ کعبہ، اور تیسری چیز تھی نماز طواف، اور چوتھا عمل تھا سعی، اور پانچویں چیز تھی تقصیر۔ تھوڑا سا تفصیل سے آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محرم ہونے کے سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم میقات سے محرم ہوں گے، میقات سے محرم ہوں گے۔ وہ میقات عمرہ تمتع کے لیے ہمارے واسطے یا جحفہ ہوگا اور یا مسجد شجرہ ہوگا، باقی اور میقات ہیں ہم سے متعلق نہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں پہلے اعمال حج انجام دینا ہے اور پہلے سفر مکہ کرنا ہے تو ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جحفہ واپس جائیں گے، یعنی تقریباً 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ مکے سے الٹے سائڈ ہم جائیں گے، اور جحفہ جا کر میقات پر محرم ہوں گے، اور محرم ہونے کے بعد دوبارہ ہم حرم کی طرف آئیں گے اور مسجد الحرام آ کر اعمال عمرہ انجام دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو مکے کے اندر موجود ہیں، مثلاً آپ جائیے گا، حج کر لیجئے گا، اور حج کرنے کے بعد آپ عمرہ مفردہ کرنا چاہیے گا، اس کے لیے میقات خود حرم کے حدود کی انتہا پر جا کر کے انسان محرم ہو جائے گا۔ خاص طور سے مسجد تنعیم ہے جسے مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے جا کر محرم ہو جایا جائے گا۔ لیکن ابھی جب کہ آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کو جحفہ جانا ہوگا، اور اگر آپ پہلے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں حج سے پہلے تو سب سے آسان ہے، مدینے میں رہیے گا اور مدینے سے جب نکلیے گا تو مسجد شجرہ سے محرم ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے محرم ہونے کے بعد پھر آپ جا کر کے طواف خانہ کعبہ انجام دیں گے۔ تو میقات سے محرم ہوں گے، اور محرم ہونے کے بعد محرم یعنی یہ جو چیزیں تھیں محرم ہونے میں کیا کیا واجب تھیں، سب سے پہلی چیز تھی لباس احرام۔ یہ لباس احرام
خواتین کے لیے سلے ہوئے ان کے لباس ہوں گے، مستحب ہے کہ سفید لباس ہو، سفید نہیں ہوگا تو بھی کافی ہے، لیکن طاہر لباس ہو، پاکیزہ لباس ہو، اور ایسی صورت میں خواتین محرم ہو جائیں گی۔ مرد اگر ہیں تو وہ اپنے لیے دو کپڑے لے کر جائیں گے، ایک لنگی کے طور پر لپیٹ لیں گے اور ایک شانے پر ڈال دیں گے۔ شانے پہ اس طرح سے ڈالیں گے کہ دونوں شانے پر کپڑا پڑا رہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مجمع ہوگا جو ایک شانے پر کپڑے کو ڈالے گا اور دوسرے بغل کے نیچے سے کپڑے کو دبا لے گا، ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، یہ کپڑا دونوں شانے پر رہنا چاہیے۔ اور پھر لباس احرام کے ساتھ ساتھ ہمارا کام ہے نیت کرنا، اور تیسری چیز ہے تلبیہ۔ لباس احرام کے سلسلے میں پھر آپ کی خدمت میں تھوڑی باتیں عرض کر دوں۔ انسان جب محرم ہوگا، لباس احرام پہنے گا، تو مردوں کے لیے ضروری ہے کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہ پہنے یا کسی بھی قسم کی گرہ کا استعمال نہ کریں۔ مثلا لنگی میں گرہ نہیں باندھی جا سکتی ہے، یا مثال کے طور پر ایک کمر بند لے کر کے اور اس میں گرہ لگا دی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا اس کپڑے کو جو لپیٹا جائے کچھ اس انداز سے لپیٹا جائے کہ اس میں گرہ بندھ جائے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے سلے ہوئے کپڑے کا بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بیلٹ آج کل ملتی ہے، دونوں طرح کی ملتی ہے، پنچ کی ہوئی ہوتی ہے اور سلی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ فقہاء نے اس میں کہا کوئی ممانعت نہیں ہے، بیلٹ استعمال کی جا سکتی ہے جیسی بھی ہو، لہذا آپ اس بیلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ لنگی باندھیں اور اس کے اوپر بیلٹ کو باندھ دیں۔ البتہ جو حضرات مستقل طور پر حج میں جایا کرتے ہیں، عمرہ کیا کرتے ہیں، وہ اس فن سے واقف ہیں کہ اس لنگی کو کس طرح سے باندھا جائے کہ گرہ بھی نہ ہو، سلا ہوا بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر بیلٹ کے بھی اتنا استحکام ہو کہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ محرم ہونے کے واسطے مرد حضرات لباس احرام پہنیں گے، یعنی ایک کمر پر کپڑا لپیٹ لیں گے اور ایک شانے پر کپڑا لپیٹیں گے۔ یہ دونوں کا سفید ہونا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان یہیں سے اپنے ساتھ 2 عدد لباس احرام لیتا جائے، پھر جیسی ضرورت ہوگی وہاں 1-2 اور بھی خرید کے احتیاط کے طور پہ رکھ لے گا، تاکہ اگر کسی وقت نجس ہو جائے تو اس لباس احرام کو بدل لے گا۔ یہ لباس احرام کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اب اگر نجس ہو گیا تو نجس سے پاک کرنے بھر وقت گنجائش ہے، جائے گا انسان طہارت کرے گا اور طہارت کر کے اسے بدل لے گا۔ اس کے بعد گلے میں لوگ بیگ لٹکاتے ہیں سامان لے کر چلنے کے لیے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے، وہ سلا ہوا بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گلے میں اس بیگ کو لٹکا سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنے ضروریات جو بالکل اہم ضروریات ہیں اسے رکھ سکتے ہیں۔ لباس احرام پہن کر کے آپ انشاءاللہ مثلا مدینے سے نکلیں گے تو اپنے کمرے ہی سے لباس احرام کہا جائے گا پہن لیجئے، تاکہ وہاں مسجد میں جا کر کے چینج کرنا اور پھر کپڑے اتار کر کے دوبارہ بس میں رکھنا، بیگ نکالنا، یہ ایک لمبا کام ہے۔ لہٰذا کہا جائے گا کہ آپ لباس احرام ہوٹل میں جہاں رکے ہوئے ہیں وہیں پہن لیجئے، حتیٰ کہ محرم ہونے کے واسطے جو غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، وہ بھی آپ وہیں ہوٹل میں کر لیجئے۔ گرچہ یہ سارا انتظام میقات پر رہتا ہے، آپ کپڑے بدل بھی سکتے ہیں، وہاں آپ کے لیے غسل کرنے کا بھی انتظام ہے، لیکن مجمع اتنا ہوتا ہے کہ منتشر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک زائر تھوڑا سا جگہ بھول جائے اور اس کے بعد سمجھ نہ سکے کہ ہمارا قافلہ کدھر گیا، اس لیے کہ سب کا لباس ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے، سب کا طریقہ ایک ہے، اس میں تلاش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لہذا ساتھ میں گروپ کے اپنے قافلے کے ساتھ جڑے رہیے گا، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لہذا محرم ہونے کے لیے آپ لباس احرام اپنے ہوٹل سے پہن لیں گے، غسل احرام بھی ہوٹل میں کر لیں گے۔ جب یہاں مسجد شجرہ پہنچیں گے یا مثلاً جحفہ پر میقات پر آپ پہنچیں گے، وہاں پر پہنچ کر کے آپ نیت کریں گے، محرم ہوتا ہوں عمرہ تمتع کے واسطے، واجب قربتاً اللہ اگر اپنی طرف سے ہے، اور اگر نیابت میں ہے تو فلاں کی نیابت میں عمرہ تمتع برائے حج تمتع کے لیے محرم ہوتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ یہ کہتے ہی فوراً کہا جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اتنا کہیں گے ہم محرم ہو جائیں گے، گرچہ اس کو بار بار 2-4 مرتبہ اس وقت کہا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے صحیح طریقے سے ادائیگی کر دی ہے۔
اب جب کہ ہم محرم ہو جائیں گے، محرم ہو جانے کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہو جائیں گی شرعاً۔ وہ چیزیں جو ہمارے واسطے حرام ہوں گی، ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں پر حرام ہو جائیں گی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف مردوں پر حرام ہوں گی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف عورتوں پر حرام ہوں گی۔ یہاں پر اس بات کا میں نے خیال رکھا ہے کہ ہمارے بیان کیے ہوئے احکام تمام فقہا کے فتوے کے مطابق مجزی ہوں، کفایت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نے واجب کہا ہو اور ایک نے احتیاط واجب کہا ہو، نتیجتاً ہمیں بہرحال اس چیز سے بچنا ہے۔ تو ایسی صورت میں، یا مثلا اس کام کو اگر احتیاط واجب کے طور پر انجام دینے کے لیے کہا ہے اور دوسرے نے احتیاط واجب کہا ہے، تو نتیجتاً بہرحال ہمیں اس کام کو کر ہی لینا بہتر ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کی طرف تقلید کریں اور دوسرے کی تقلید کر کے اس مسئلے پر، دوسرے فقیہ کے مسئلے پر عمل کریں، وہ طولانی طرح۔ لہذا میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں کوشش کی ہے کہ فقہا کے ایک درمیانی راستے سے مسائل اس طرح سے بیان کروں کہ آپ کے واسطے مجزی ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئینہ دیکھنا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے صراحتاً بالکل حرام قرار نہ دیا ہو، لیکن نتیجتاً اسی جگہ پر آپ پہنچیں گے کہ بہرحال آئینہ نہیں دیکھا جائے، باقی دوسرے فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو چیزیں محرم ہو جانے کے بعد حرام ہیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں بھی حرام ہیں، بلکہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں حرام ہیں لیکن محرم ہونے کے بعد بھی حرام ہیں۔ معاف کیجیے گا، بظاہر بولنے میں سہو ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں حلال ہیں لیکن محرم ہونے کے بعد حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ مثلا آئینہ دیکھنا، اور مثال کے طور پر سر کے بال کاٹنا اور داڑھی کے بال کاٹنا عام حالات میں حلال ہیں لیکن محرم ہونے کے بعد حرام ہو جاتی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام حالات میں بھی حرام ہیں اور محرم ہونے کے بعد بھی حرام ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا عام حالات میں بھی حرام ہے، محرم ہونے کے بعد بھی حرام ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے محرمات اور کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جو صرف اور صرف خواتین کے لیے حرام ہیں، مردوں کے لیے حرام نہیں ہیں، اور کچھ ایسے محرمات ہیں، کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جو صرف اور صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے نہیں حرام ہیں۔ میں ایک بار اس فہرست کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جو چیزیں حالت احرام میں مردوں اور عورتوں دونوں پر حرام ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے محرمات احرام۔ یہاں پر میں لکھ دوں کسی جگہ پر تاکہ یہ آپ اپنی جگہ پر چاہیں نوٹ فرما لیں یا ذہن میں رکھیں۔ محرمات احرام، نمبر 1 شکار کرنا۔ اب تفصیل وہ انشاءاللہ آپ مطالعہ کریں گے۔ مناسک حج کو ضرور ساتھ میں رکھیے گا اپنے مرجع تقلید کی، کہیں سے بھی حاصل کیجیے گا، یہاں نہ حاصل ہو سکے مدینے میں پہنچ کے کوشش کیجیے گا۔ اردو میں مناسک حج تمام فقہا کی موجود ہے۔ حج کے مسائل توضیح المسائل میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ حج کے مسائل اتنے طولانی ہیں کہ اس کے واسطے ہر فقیہ نے الگ کتاب رکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مناسک حج۔ اگر آپ کو ہارڈ کاپی نہ مل سکے تو کم سے کم PDF ضرور اپنے پاس رکھیے گا۔ مناسک حج میں سب چیزیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز ہے شکار کرنا، دوسری چیز ہے جنسی رابطہ کرنا، یہ بھی حرام ہے، تیسری چیز ہے استمناء کرنا، یہ بھی حرام ہے، چوتھی چیز نکاح کرنا، یعنی نہ اپنا نکاح پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی سے اپنا نکاح پڑھوا سکتے ہیں، اور نہ ہم خود حالت احرام میں کسی دوسرے کا نکاح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے خوشبو لگانا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے درمیان مشترک چیزیں بتائی گئی ہیں۔ خوشبو لگانا یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد جو محرمات ذکر کیے گئے ہیں، سرما لگانا یہ بھی حرام ہے۔
آئینہ دیکھنا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ نتیجہ ایک ہی ہے۔ آئینہ دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ ایک مسئلہ بہت عام طور سے پیش آتا ہے لفٹ میں داخل ہونے کے بعد، کہ انسان جب لفٹ میں جاتا ہے تو سامنے آئینہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کاروان جو مومنین کے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر رکتے ہیں جہاں سارے مومنین ہیں، تو وہاں ان دنوں آئینے پر نیوز پیپر کو ٹیپ کے ذریعے چپکا دیتے ہیں تاکہ یہ مشکل نہ پیش آئے۔ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہو یہ کرنا، ہو سکتا ہے آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ بہر صورت آئینہ آپ کو دیکھنا حرام ہے۔ نظر پڑ گئی، نظروں کو بچائیے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھانا، یعنی واللہ، باللہ، تاللہ، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ انسان قسم کھائے، یہ حرام ہے۔ چاہے حق بجانب قسم ہو تب بھی حالت احرام میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھانا تو یوں بھی حرام ہے، سچی قسم کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد محرمات احرام جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے، مثلا ایک ہے اس میں سے جھوٹ بولنا یا گالی دینا، برے الفاظ، فحشیات کا استعمال کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عام زندگی میں، عام حالات میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے، خاص طور سے حالت احرام میں اگر انسان ایسا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ کفارہ بھی واجب ہو جائے۔ لیکن کوشش کیجیے گا کہ بکروں کے بندے نہ بنیے، اللہ کے بندے بنیے۔ فکر خالی یہ نہ رکھیے گا کہ اس پر کفارہ واجب ہو کر بکرا ذبح کرنا ہوگا یا نہیں۔ معصیت خدا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے، لہٰذا ایسا کوئی عمل انجام پائے پہلی کوشش کیجئے کہ نہ انجام پائے، اور اگر انجام پا جائے تو توبہ و استغفار کریں، پھر پوچھئے کہ اس پر کفارہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ فخر و مباحات کرنا، یعنی جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ سب ایک ہی اس میں کاؤنٹ کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد فخر و مباحات کرنا اپنے اوپر، دیکھو اس لباس پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، کتنا اچھا لگ رہا ہوں، کتنا بہترین، اپنے واسطے انسان فخر کرے کسی سلسلے میں، یہ خود حرام قرار دیا گیا ہے حالت احرام میں۔ پھر اس کے بعد محرمات احرام میں بدن پر موجود کسی جانور کو مارنا، مثلا ہمارے بدن پر کھٹمل ہے، مچھر بیٹھا ہوا ہے، جواں ہے، خدا خاصہ چلڑ ہے، کوئی بھی چیز اگر پائی جاتی ہے ہم اسے مار نہیں سکتے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے بدن سے اٹھا کر اس سے زیادہ سیف جگہ جو اس کے لیے ہو وہاں اسے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اٹھا کر کے زمین پر پھینک دیں جہاں وہ مر جائے۔ اب وہ کیا کیا جا سکتا ہے بقول کسی محترم کے کہ سب سے زیادہ محفوظ جگہ جوئے کے لیے تو یہی ہے جس کے پاس زیادہ بال ہوں اور حالت احرام میں نہ ہو، اس سے کہا جائے بھیا ہم تمہارے سر میں ڈال دینا، تم جو دل چاہے کر لینا۔ لیکن یہ تو تفریحی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ جواں ہو یا کھٹمل ہو یا مچھر ہو یا چیلڑ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر خدا نخواستہ کسی انسان کے بدن پر بیٹھی ہوئی ہے تو اسے ہمیں مارنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ہم گناہ گار ہوں گے، کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ لہذا کھٹمل، مچھر وغیرہ کا مارنا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو محرمات احرام میں ذکر کی گئی ہے، انسان زینت کے لیے کوئی کام کرے، یہ کسی خاتون کے نام کی بات نہیں ہو رہی ہے، زینت کے لیے کرے یعنی اپنے کو سجانے کے واسطے، اپنی سجاوٹ، اپنا میک اپ، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد، اگر اپنے واسطے کوئی بھی ایسی چیز، مثال کے طور پر کوئی انسان انگوٹھی پہنے ہے تو یہ یاد رکھیے گا عقیق کے علاوہ کچھ اور مستحب نہیں ہے، صرف عقیق انسان استحباب کی بنیاد پر پہن سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی پتھر اگر پہنے وہ صرف خوبصورتی اور زینت کے لیے ہے۔ یا اس کے علاوہ گلے میں کوئی ہار پہنے ہوئے ہے، ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہے یا رنگ ہے یا بڑی خوبصورت اچھی بہترین گھڑی اس لیے خریدی ہے خوبصورت، ضرورت سے زیادہ، صرف ضرورت پر گھڑی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نارمل اینک تھی تو کوئی بات نہیں ہے، بڑا شاندار فریم، بہت مہنگی اینک، کہتے ہیں خوبصورتی، سجاوٹ، میک اپ کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا ہم نہ ایسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں جس کے اندر کوئی الگ سے
ہدف پایا جاتا ہو. مثال کے طور پر اگر عقیق کی انگوٹھی ہے تو مستحب ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنے، ٹھیک ہے ہم پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پہن سکتے. ہاتھ میں کڑے ہیں یا گلے میں ہار ہے یا کان کے بندے ہیں یا وہ ناک میں خواتین پہنتی ہیں، یہ بھی زینت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ کوئی شرعاً نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ کو اتارنا پڑیں گی. اور یہ ناک والا جو پہنا جاتا ہے یہ تو مانع وضو بھی بن جایا کرتا ہے اور مانع غسل بھی بن جایا کرتا ہے، لہٰذا یوں بھی سوچنے والی چیز ہے. میں اس سے زیادہ نہیں عرض کر سکتا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو محرمات احرام میں شمار کی گئی ہے، ایک تو 11 نمبر زینت کے لیے کچھ استعمال کرنا، اور اس کے بعد اگلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ بدن پر تیل لگانا. بدن پر تیل لگانا یہ بھی حرام ہے، محرمات احرام میں ہے تیل لگانا. اب وہ تیل لگائیے، کریم لگائیے، مطلب جتنے بھی اس کے خاندان کی چیزیں، اور آپ آج تو 2500 اور 50 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز بدن پر ملنا حرام ہے. پھر اس کے بعد بدن سے بال اکھاڑنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. میں نے دیکھا کہ ہمیں فرض کر لیجئے یہاں پر ایک فاضل بال ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا، حرام ہے، گناہ ہے حالت احرام میں. مردوں کے لیے بھی حرام ہے بال اکھاڑنا، اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ بال کو اکھاڑیں. پھر اس کے بعد محرمات احرام میں بدن سے خون نکالنا. بدن سے خون نکالنا مثال کے طور پر ایک روٹین چیک، ہم شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھ کے لائسنس خون نکالیں گے، حرام ہے، حالت احرام میں نہیں. احرام کے بعد ایمرجنسی ہو، کسی کی جان جا رہی ہو، فی الحال میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ گناہ گار یقیناً نہیں ہوگا اگر ایمرجنسی تھی، لیکن ایک نارمل حالات میں ایسے کوئی عمل کو ہم انجام دیتے ہیں تو بہرحال یہ گناہ ہے، حالات ہے، حرام ہے. پھر اس کے بعد ناخون کا کاٹنا، یہ بھی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے حرام ہے، ناخن کاٹنا. پھر اس کے بعد محرمات احرام میں دانت نکلوانا ہے، یہ بھی حرام ہے، محرمات احرام میں قرار دیا گیا ہے دانت نکلوانا. پھر اس کے بعد محرمات احرام کے طور پر حرم کی حد میں پائے جانے والے درخت یا گھاس کا کاٹنا یا اکھاڑنا. میں عرض کر رہا ہوں یہ حدود حرم بتائے جا رہے ہیں، مسجد الحرام کا تذکرہ نہیں ہے. حرم کی حد میں کوئی بھی گھاس درخت اگر لگا ہوا ہے، نہ ہم اسے کاٹ سکتے ہیں نہ اکھاڑ سکتے ہیں. لہٰذا حدود حرم میں، اور یہ حرام وہ ہے کہ جو بہرحال حالت احرام سے نکلنے کے بعد بھی آپ پر حرام رہے گا. حدود حرم میں لگے درخت یا گھاس کا اکھاڑنا یا کاٹنا یہ بھی حرام ہے. اس کے بعد حرم کی حد میں درخت کے علاوہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھنا، یہ بھی حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنے ساتھ اسلحہ رکھے. اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، چاہے وہ بندوق ہو، پستول ہو، اور چاہے وہ تلوار ہو یا ایسے چاقو وغیرہ ہوں جو بہرحال کسی کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہو خدا نخواستہ، یا کسی جگہ پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہو. کہتے نہیں، اس کا رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے. یہ اتنی چیزیں ہیں جو مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہیں، دونوں کے لیے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے واسطے حرام ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حالت احرام میں صرف اور صرف مردوں پر حرام ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا. وہ سلے ہوئے کپڑے انڈر گارمنٹس کی شکل میں ہوں، یا وہ سلے ہوئے کپڑے کرتا پائجامہ کی شکل میں ہوں، یا ٹوپی کی شکل میں ہوں، یا کسی بھی شکل میں ہو. سلے ہوئے کپڑے، حتیٰ کہ جو احرام کا کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اس کا کنارہ سلا ہوا ہو، وہ بھی آپ نہیں پہن سکتے. ٹھنڈک بہت زیادہ لگ رہی تھی، آپ نے ایک دو کپڑا اور اپنے بدن پر ڈال دیا، یا شال اوڑھ لی، تو شال بھی ایسی جو سلی ہوئی ہو نہیں استعمال کر سکتے ہیں. ایسی جو بغیر سلی ہوئی نارمل مل جاتی ہے بازار میں، نہ ایسی اس فی الحال کوئی ایسی ٹھنڈک ہے، آپ مطمئن رہیے گا. اس سال خاص طور سے بہت گرم ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر کبھی کسی موسم میں بھی ٹھنڈک لگتی ہے اور کچھ آپ اضافہ کپڑا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنے کی اجازت
نہیں دی گئی ہے۔ یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں حرام ہے۔ خواتین حضرات اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ اپنے مسائل کو ٹھیک سے سمجھ کر جائیں۔ حج میں تو نہیں، عمرے میں سنا ہے کہ جانے والی خاتون نے اپنے ساتھ لباس احرام وہی رکھ لیا جو مرد حضرات رکھتے ہیں۔ بعد میں وہاں پہنچی تو بیچاری کو سمجھ میں آئی یہ کیا اور کیسے استعمال ہو سکتا تھا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری عملی طور پر سوچے بغیر کارروائیاں کہ کیا ہوگا اور کیا رزلٹ ہوگا آدمی کر دیا کرتا ہے، اور بعد میں سمجھتا ہے کہ اوہ یہ کیا میں نے غلطی کر دی۔ لہذا ایسی غلطیاں نہیں ہونا چاہیے، مسائل سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اور حج کے مسائل میں یہ نہیں چلتا کہ ہمیں علم نہیں تھا، حج کے مسائل میں جان کر جاننا ضروری ہے، جانا ضروری ہے، جانے سے پہلے معلومات حاصل کرنا واجب ہے۔ سر کا ڈھانکنا مردوں کے واسطے حرام ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اور سر کا ڈھانکنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ مرد ہیٹ نہیں پہن سکتے ہیں، ٹوپی نہیں پہن سکتے ہیں، سر پر رومال نہیں رکھ سکتے ہیں، اسکارف نہیں رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی۔ گرمی شدید ہے لیکن سر نہیں چھپا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی ایسی چیزیں پہننا جس سے پیر کا اوپری حصہ چھپ جائے، لہذا ہوائی چپل پتلے پٹے کی پہننے کے واسطے اجازت دی جاتی ہے، چوڑے پٹے کی ہوائی چپل نہیں پہن۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھڑاؤن استعمال کیا کرتے تھے، شاید یہ رسم بھی اسی حج سے آئی ہو، چونکہ پیر کا اوپری حصہ چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی قباحت نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے باقاعدہ جوراب موزے پہن کر رہنا واجب ہے، اس لیے کہ عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو نامحرم سے بھی چھپائیں، اور حالت احرام کا الگ حکم ہے، لہذا وہاں تو نامحرموں کا مجمع ہے ہی ہے۔ عورتوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپائیں۔ جن فقہا نے اجازت دی ہے وہ صرف چہرے اور گٹے تک ہاتھ کھولنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس سے زیادہ اجازت نہیں دی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو صرف عورتوں پر حرام ہیں، وہ ہے عورتیں زینت کے لیے زیور پہنے، حرام ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ میں گھڑی پہنے ہیں ضرورت کے لیے تو کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ بلڈ پریشر کی ایک بیلٹ آیا کرتی تھی، اسے پہن رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خوبصورتی کے لیے، سجاوٹ کے لیے، آرائش کے واسطے سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات یا آرٹیفیشل زیورات جو آج کل پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کان میں ہو یا گلے میں ہو یا ناک میں ہو، کسی بھی شکل میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد خواتین کے لیے جو مخصوص محرمات ہیں ان میں سے اپنے چہرے کو نقاب یا کسی دوسری چیز سے ڈھانکنا بھی عورتوں کے لیے حرام ہے، چہرہ نہیں چھپا سکتی ہیں۔ بعض ممالک سے خواتین آتی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم کے سامنے چہرہ نہیں کھولا ہے، ان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو کھولیں۔ وہاں فقہا نے کہا ہے کہ ایک ایسا ٹوپ سر پہ پہنے خواتین، مرد نہیں خواتین، ایک ایسا ہیٹ پہنے جس میں آگے شیڈ ہو اور اس پر نقاب ڈالیں تاکہ چہرے پر نزدیک نقاب نہ آئے۔ بہرحال یہ آپ سے متعلق مسئلہ نہیں ہے عام طور سے، مگر میں نے عرض کر دیا چونکہ یہ چیز دیکھنے میں آئے گی آپ کو۔ یہ محرمات احرام تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جب انسان محرم ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں محرم ہونے کے بعد انسان پر حرام ہو جائیں گی۔ کچھ ایسی ہیں جو دونوں کے لیے حرام ہو جائیں گی، کچھ ایسی چیزیں میں نے عرض کی کہ جو صرف مردوں کے لیے حرام ہوں گی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف عورتوں کے لیے حرام ہوں گی۔ اتنی چیزیں عرض کرنے کے بعد اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محرم جب آپ ہو گئے، آپ جا کر کے بس میں بیٹھ جائیے گا، اپنی سواری میں بیٹھ جائیے گا، اور سواری میں بیٹھنے کے بعد آپ کا سفر شروع ہو جائے گا مکہ مکرمہ کی جانب، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ جائیں گے۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ہوٹل چلیں، اور آپ ہوٹل جائیے گا۔ ہوٹل میں جانے کے بعد اپنے سامان رکھیے گا، مگر ابھی آپ حالت احرام میں ہیں۔ یہ دھیان دیجیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تمام محرمات احرام میں سے کوئی ایسا عمل آپ انجام دیں جو آپ کے لیے حرام ہو۔ خود کو ان تمام چیزوں سے بچائیے گا۔ اگر لیٹ بھی جائیے گا ایک 10 منٹ کے لیے آرام کرنے کے واسطے تو سر پہ چادر نہ ڈال لیجیے گا، اے سی چل رہا ہو ٹھنڈا ہے تو۔ مرد حضرات، خواتین چہرے کو نہ چھپا لیں، مرد حضرات اپنے پیر کے اوپری حصے کو نہ چھپا لیں، اور بھی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ پہلی کوشش کیجیے گا مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیجیے، یعنی کمرے پہ جائیے، ناشتہ کیجیے، یا جو بھی آپ کے لیے انتظامات فراہم ہو وہ سب کرنے کے بعد پہلی کوشش کریں مکے پہنچنے کے بعد حرم کی طرف جائیں، اور حرم میں پہنچنے کے بعد آپ اعمال حج کو انجام دیں۔ یعنی اعمال حج میں خاص طور سے عمرے تمتع
کے اعمال انجام دیں۔ پہلا عمل آپ کا تھا محرم ہونا، وہ آپ ہو چکے۔ اب دوسرا عمل آپ کا ہے طواف خانہ کعبہ۔ طواف خانہ کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مکہ پہنچنے کے بعد مسجد کی طرف جائیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، فرض کر لیجئے یہ مسجد کے اندر خانہ کعبہ ہے، اور یہ مسجد کا کورڈ ایریا اوپن ایریا ہے، اور یہ مسجد کا کورڈ ایریا ہے۔ اس مسجد کے کورڈ ایریے سے پھر باہر نکلنے کے ایگزٹ ہیں، دروازے ہیں، یا مسجد میں داخل ہونے کے دروازے ہیں۔ ایک دو دروازے نہیں ہیں، اگر آپ دیکھیے کہ اس پورے سرکل میں مسجد کے اندر داخل ہونے کے واسطے 80 90 95 بظاہر 99 دروازے ہیں۔ اب یہ تو دروازے ہیں، تعمیرات میں تبدیل آتی رہتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑھ گئے ہوں، کچھ گھٹ گئے ہوں، لیکن اتنا طے ہے کہ اس میں 4 دروازے ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، اور جس کے اوپر مینارے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 4 بھی ایکول ڈیوائڈ نہیں ہے، تقسیم برابر سے نہیں ہے جیسے میں نے بنا دیا ہے۔ 4 دروازے ہو سکتا ہے کہ ایک کا فاصلہ 80 ڈگری پر ہو، دوسرے کا فاصلہ 100 ڈگری کے اوپر ہو، اور تیسرے کا فاصلہ 65 پر ہو، اور چوتھے کا باقی مندہ۔ اور وہ بہت زیادہ میں ناپ کے نہیں آیا ہوں، مجھے نہیں اندازہ ہے، لیکن بہرحال 4 دروازے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے، اور چاروں دروازے کے نام ہیں۔ مثلا ایک دروازے کا نام ہے باب عمرہ، اور وہاں کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے ناموں سے منسوب بھی دروازے پائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ جب داخل ہوں گے تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کس دروازے سے داخل ہوئے۔ اگر آپ بڑے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں تو گیٹ کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ یہ بڑے گیٹ جو لکھے رہتے ہیں اس کے نام آگے اندر تک کے لکھے رہتے ہیں تاکہ آپ کی واپسی آسان ہو۔ چھوٹے گیٹ کے نام اندر نہیں لکھے رہتے ہیں، چھوٹے گیٹ کے بھی نام ہیں لیکن سب کے گیٹ نمبر پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے آسان ہے داخل ہوتے وقت اپنا گیٹ نمبر دیکھیے، اور ملاقات کی جگہ بھی وہی گیٹ نمبر قرار دیجیے، اور اس جگہ پر آپ ملاقات کیجیے۔ بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل چیز تھی جو ہم سے متعلق نہیں تھی، وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے جانے والے آپریٹرز بتائیں گے۔ جب آپ داخل ہوں گے تو مسجد الحرام میں داخل ہوئیے گا، آئیے گا۔ آنے کے بعد دیکھیے گا کہ سب سے پہلے ایک تو خانہ کعبہ دیکھنے کے بعد پروردگار سے دعا کیجیے گا، پہلے سے طے کر کے جائیے گا کیا دعا مانگنی ہے جو آپ کی زندگی کی اہم ترین اہداف میں سے ہو، اور واقعاً اسلامی ہوں، شرعی ہوں، پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ اور بھی جو دعائیں آپ کر سکتے ہوں، اس لیے کہ یہ وہ مقدس اور محترم جگہ ہے جہاں بہرحال ہر ایک کو پہنچنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ جب مسجد پہنچ جائیے گا تو یہ خانہ کعبہ کے اطراف کی صورتحال یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر ایک دیوار یوں کھینچی ہوئی ہے گول، اس کے اندر والے حصے کو کہا جاتا ہے حجر اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ہے حجر اسماعیل۔ اس حجر اسماعیل کو انشاءاللہ جب آپ دیکھیے گا تو دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس حجر اسماعیل کے اس سائڈ پر یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے در حقیقت اطراف کی جو زمین ہے وہ کافی یا نیچے کر دی گئی ہے، یہ بھی جو بھی صورتحال ہے جس پر آپ طواف کریں گے، ورنہ خانہ کعبہ کا دروازہ کی جو دہلیز ہے، چوکھٹ ہے، اس تک بھی آپ ہاتھ پہنچاتے ہیں تو کافی اونچا ہونا پڑتا ہے، یعنی کچھ نہیں تو ایک 8 ساڑھے 8 فٹ اونچا ہاتھ کیجیے گا تب خانہ کعبہ کی دہلیز پہ آپ کا ہاتھ پہنچے گا۔ بہرحال یہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور اس خانہ کعبہ کے دروازے کے اس سائڈ پر یہ جو دیوار ہے خانہ کعبہ کی، یہ اس میں اس جگہ پر حجر اسود نصب ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ ہے حجر اسماعیل، یہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ، اور خانہ کعبہ کے اس والے کونے پر دیوار میں زمین سے تقریباً 4 فٹ 6 فٹ اونچا کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ آپ جب طواف شروع کریں گے تو یہ حجر اسود کے سیدھ میں پہلے زمین پر لکیر تھی، اب لکیر ہٹا دی گئی، اس سے انسیڈنٹس بہت ہوئے، حوادث بہت ہوئے، لہذا لکیر ہٹا دی گئی ہے، لیکن ایک ہری بتی یہاں لگی ہوگی دیوار پہ، یہاں بھی لگی ہوگی، باہر جائیے گا تب بھی لگی ہوگی، بیچ میں بھی لگی ہوگی ہری بتی۔ یہ ہری لائٹ جو لگی یہ بتاتی ہے کہ یہ حجر اسود کی سیدھ ہے۔ کیوں اتنا اہمیت دے کر کے اس بات کو بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ طواف کریں گے
تو طواف کرنے میں ہو سکتا ہے آپ یہاں سے مسجد میں داخل ہوئیے، ہو سکتا ہے یہاں سے داخل ہوئیے، ہو سکتا ہے یہاں سے مسجد میں داخل ہوئیے، کہیں سے بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں مسجد میں. جس ایریے میں آپ رہیے گا اس علاقے سے جب داخل ہوئیے گا تو آپ ادھر کے دروازے کو اپنائیے گا اور مسجد میں داخل ہو جائیے گا. مسجد کا کورڈ ایریا بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے. یعنی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ سے سرکل میں اگر دیکھا جائے تو مسجد کا کورڈ ایریا کمپلیٹ ہوتے ہوتے 250-300 میٹر کا فاصلہ ہوگا. مثلا یہ علاقہ کم سے کم کچھ نہیں تو 75-100 میٹر کا ہوگا، یہ 200 میٹر کا فاصلہ ہوگا. بہت بڑی مسجد ہے جس کے اندر کہتے ہیں 5-6 لاکھ نمازی بیک وقت نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. نمازی کا نماز پڑھنا اور ہے اور مجمع کا بیٹھ جانا ایک جگہ پر اور ہے، 2 گنا فرق ہوتا ہے. بہرحال تو آپ جب تشریف لے جائیں گے حرم میں داخل ہوئیے گا، مسجد الحرام میں داخل ہوئیے گا. مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد آپ کا پہلا کام عمرہ تمتع میں کیا ہے؟ طواف خانہ کعبہ. یہ طواف خانہ کعبہ جب بھی کیا جائے گا اس طرح سے کیا جائے گا کہ آپ کا بایاں شانہ خانہ کعبہ کی طرف رہے. جب بھی آپ اس کے اطراف میں چکر لگائیں گے اس طرح سے لگائیں گے کہ بایاں حصہ بایاں شانہ آپ کا خانہ کعبہ کی جانب رہے. اس بات کا خیال کیجیے گا. مثال کے طور پر ہم یوں آ رہے تھے اور خانہ کعبہ بائیں طرف تھا اور تھوڑا آگے چلے آئے تو اب خانہ کعبہ بائیں طرف نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا سا کج ہونا پڑے گا ساتھ ساتھ تاکہ خانہ کعبہ ہمارے بائیں ہی طرف رہے. خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب رہے گا. اس طرح سے طواف کریں گے. لیکن یہ طواف شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کی جائے گی. یہ لکیر تو نہیں ہے لیکن بہرحال آپ دیکھیے گا ان دونوں کے بیچ میں جب آپ پہنچیں گے تو اب لکیر ہٹا دیا میں نے، ان دونوں کے بیچ پہنچیں گے بس نیت کیجیے گا اور آپ فوراً ہی طواف شروع کر دیجیے گا. البتہ طواف جوائن کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ یہاں سے آئیے گا اور سیدھے چلے آئیے گا. یہاں ممکن نہیں، مجمع ہے، بھرا ہوا ہے مجمع اور مجمع گردش بھی کر رہا ہے، چل رہا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے. تو آپ کیا کیجیے گا؟ آپ تھوڑا پہلے سے یہاں کہیں سے جوائن کیجیے گا اور یوں جوائن کر کے آپ آہستہ آہستہ اندر نزدیک ہوتے چلے جائیے گا خانہ کعبہ سے، یہاں تک کہ آپ یہاں جوائن کر لیجیے گا اور پھر خانہ کعبہ کے نزدیک ہو جائیے گا. اس طرح سے آپ طواف کریں گے. یعنی نیت آپ وہیں کریں گے جب حجر اسود کے سیدھ میں پہنچیں گے، لیکن جوائن تھوڑا پہلے سے کیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بالکل سامنے سے جوائن کیجیے گا تو حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ مجمع میں دب سکتے ہیں، چوٹ کھا سکتے ہیں. بہرحال اس بات کا خیال رکھیے گا کہ طواف کرنے کے درمیان یہ ہجر اسماعیل جو ہے اس کے اندر نہیں جانا ہے. اس کے اندر جانے پر طواف باطل ہو جائے گا. گرچہ اب اس حصے کو انہوں نے بند کر دیا ہے، لکڑی سے بند کر رکھا ہے، پلائی سے بند کر رکھا ہے، آپ نہیں جا سکتے اس کے اندر. لیکن اگر کسی وقت کھلا بھی رہے تو یہ دھیان دیجیے گا اس کے اندر اگر آپ گئے ہجر اسماعیل کے اندر. ہجر اسماعیل کی ایک پہچان یہ بھی کہ خانہ کعبہ کا پرنالہ اسی ہجر اسماعیل میں گرتا ہے اوپر چھت کا پانی گرنے کے لیے. تو ہجر اسماعیل کے اندر آپ کو نہیں جانا ہے. اب اس جگہ پر آپ کے خانہ کعبہ کے تقریباً خانہ کعبہ سے 26-27 فٹ کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پر ایک سونے کا چھوٹا سا پلر بنا ہوا ہے. اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. اصل فتویٰ فقہا کا یہی ہے کہ جب بھی طواف کریں گے تو اس مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کریں گے اور ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ مقام ابراہیم کے اندر خالی یہاں پر نہیں، خانہ کعبہ کے سرکل میں اتنا ہی ڈسٹینس، اس سے زیادہ نہیں. اس ڈسٹینس کے اندر ہی آپ کو طواف کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی اگر 27 ہاتھ کا فاصلہ ہے تو آپ کو 27 ہاتھ کے اندر ہی کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایگزمپشنز، استثناءات، اضطراری احکام میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک نارمل حالات بیان کر رہا ہوں. اب کہیں پہ مجمع بہت زیادہ ہے، اجتہام بہت زیادہ ہے تو فقہا نے کیا اجازت دی ہے وہ اس وقت آپ دیکھیے گا کتابوں میں اور اپنے موجود علماء سے دریافت کیجیے گا. لیکن اصل حکم یہ ہے کہ آپ کو مقام ابراہیم کے اندر طواف کرنا ہے اور مقام ابراہیم کا جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ کسی بھی سائیڈ میں نہیں ہونا چاہیے. لہذا بہتر ہے کہ آپ خانہ کعبہ سے نزدیک رہیں اور دوسری طرف ہجر اسماعیل کے باہر رہنا ہے. لہذا یہ حصہ بڑا نیرو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کہ 10 فٹ کا رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہ جاتا ہے کہ اس میں صرف 10 فٹ کے اندر ہی آپ کو چکر لگانا ہے. لہذا بہتر یہ کہ بس اس دیوار سے لگے آپ طواف کیجیے اور یوں طواف کیجیے. نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں میں، استثناءات کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک چکر آپ کا یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد یعنی یہ اتنا دور نہیں کرنا ہے، کرنا مقام ابراہیم کے اندر ہے. ایک چکر، دوسرا چکر حجر اسود تک، تیسرا چکر حجر اسود تک، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. 7 چکر کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. یہ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پشت پر جائیں گے اور یہاں جتنا نزدیک ممکن ہو، حالانکہ نزدیک آپ نہیں کر پائیے گا، یہاں پہ تو لوگ طواف ہی کر رہے ہوں گے.
کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی رہے اور مقام ابراہیم بھی رہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت نماز طواف پڑھ لیجئے گا۔ 2 رکعت نماز طواف پڑھ لینے کے بعد اسی خانہ کعبہ کا طواف کمپلیٹ کرنے کے ساتھ اگلا عمل آپ کو انجام دینا ہے، سعی کرنی ہے۔ یہ سعی کہاں کی جائے گی؟ خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے متصل وہ جگہ پائی جاتی ہے جہاں انسان سعی کرتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرض کر لیجئے یہ مسجد الحرام کا مکمل دائرہ ہے، تو یہ یہاں پر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے۔ یہ اگر خانہ کعبہ ہے اور یہ مسجد الحرام کا کورڈ ایریا، اوپن ایریا ہے اور پھر کورڈ ایریا ہے، تو یہ مسجد الحرام سے ملا ہوا اندر سے کنیکٹڈ ایریا ہے، یہ ہے صفا اور یہ ہے مروہ۔ آپ کو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، ایک چکر ہوگا آپ کا صفا سے لے کے مروہ تک، دوسرا چکر ہوگا مروہ سے صفا تک، اور ابتدا کریں گے آپ صفا سے۔ صفا پر پہنچیے گا، مروہ کی طرف رخ کیجیے گا، نیت کیجیے گا صحیح کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ صفا سے آپ اپنا عمل صحیح شروع کیجیے گا، اور وہاں سے میرے خیال سے 350 میٹر 350 میٹر کے درمیان کا فاصلہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ مروہ پہنچیے گا، ایک چکر ہوگا، پھر دوبارہ ادھر سے رخ کیجیے گا آپ صفا کی جانب، اور پھر مروہ سے صفا چلیے گا، پھر صفا سے مروہ چلیے گا۔ ابتدا صفا سے ہوگی، انتہا مروہ پر ہوگی 7 چکر، 1 2 اس طرح سے انتہا مروہ پر ہوگی۔ یہ 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔ صحیح مکمل کر لینے کے بعد مروہ پر آپ رہیے گا، اور اس مروہ پر دیکھیے گا بہت سارے افراد ہوں گے جو بال کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ دھیان دیجیے گا کسی محرم سے اپنا بال نہ کٹوائیے گا، کوئی محرم کسی دوسرے کا بال نہیں کاٹ سکتا ہے۔ آپ خود جب تک حالت حرام میں ہوں گے کسی دوسرے کا بال نہ کاٹیے گا۔ پہلی تو کوشش کیجیے گا خود ہی اپنے بال کو کاٹیے، اپنے بال اور داڑھی اپنے ساتھ نیل کٹر اور قینچی رکھیے گا، لیکن قینچی ایسی رکھیے گا جس کی نوک نہ ہو اور اس کے نوک پر کچھ کور چڑھا ہوا ہو، یا پھر فولڈ کرنے والی قینچی ہو، اس لیے کہ ازدحام اور مجمع کی کثرت سے اس بات کا بہت خطرہ پایا جاتا ہے کہ کہیں آپ مجمع میں دبیے تو وہ قینچی پیٹ میں گڑ جائے۔ تو لہٰذا اور یا پھر وہاں پر لوگ دے دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں کثرت سے ہوتی ہے، لے کے آتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اس قینچی سے اپنے تھوڑے سے بال سر کے 2-3 جگہوں سے کاٹ لیجیے گا، اور داڑھی اگر مرد حضرات ہیں تو تھوڑے سے کاٹ لیں گے، اور اگر عورتیں ہیں اور مرد ہیں تو یہ دونوں اپنے 1-2-4 ناخن بھی کاٹ لیں گے۔ اس طریقے سے یہ کام بھی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے گا کہ میں تقصیر کرتا یا کرتی ہوں عمرہ تمتع کے واسطے واجب قربتاً اللہ، اگر نیابت میں ہے تو اس عمرہ تمتع کے لیے جو فلاں کی نیابت میں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا چوتھا عمل صحیح ہوا، اور اس کے بعد 5واں عمل کیا ہوا؟ تقصیر کرنے کے بعد آپ احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اب آپ کے اوپر جتنی چیزیں حرام تھی اس میں سے اکثر زیادہ تر چیزیں آپ کے واسطے حلال ہو جائیں گی۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے، اگر حج کرنے تشریف لے گئے ہیں حج تمتع، کہ آپ حرم سے باہر جائیے، آپ مکے کے اندر رہیے گا، اور کوئی عمرہ مفردہ بھی بیچ میں نہیں کیجیے گا۔ حج کمپلیٹ ہونے کے بعد اس بات کی اجازت ہے، حج کمپلیٹ کرنے سے پہلے عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان کوئی عمل عمرہ مفردہ کے عنوان سے انجام نہیں پا سکتا ہے۔ باقی مدت میں آپ جایا کیجیے گا مسجد الحرام، اور وہاں جا کر کے آپ طواف کیجیے گا۔ ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جتنے زیادہ طواف کر سکتے ہوں اتنا زیادہ طواف کیجیے گا۔ بظاہر 49 طواف کرنا ثواب ہے۔ 49 طواف کا مطلب کتنا ہو گیا؟ 7 سے ملٹیپلائی کیجیے، یعنی اتنے چکر 343 چکر لگانا خانہ کعبہ کا کم سے کم ثواب ہے۔ اس مدت میں کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ، جس طرح سے ہم عام مسجدوں میں جاتے ہیں تو مسجد کا احترام یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، خانہ کعبہ کا احترام یہ ہے کہ جب ہم کبھی مسجد الحرام میں جائیں تو 7 چکر لگائیں، 2 رکعت نماز طواف وہی ہے جو 7 چکر ہو اور 2 رکعت نماز ہو اس کے ساتھ۔ البتہ یہ سارے طواف مستحب ہوں گے اور اس کی نماز بھی مستحب، لیکن عمرہ تمتع کا طواف واجب تھا اور اس کی نماز بھی واجب تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔